صفحہ نمبر 141، آیت نمبر 43، سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کے متعلق فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے سینوں سے حسد بغض کو نکال دیں گے، تجری من تحتہم الانہار، ان کے گھروں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، صاحبان جنت کہیں گے ہر تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہم یہاں تک نہ پہنچ سکتے اگر اللہ ہمیں یہاں تک نہ پہنچاتے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، واقعی ہمارے رب کے رسول برحق باتیں لے کے ہمارے پاس آئے تھے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور آواز دی جائے گی کہ تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے جنت دی گئی۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، صاحبان جنت دوزخ والوں کو آواز دیں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ برحق پایا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا آپ لوگوں نے بھی اپنے باطل معبودوں کا وعدہ سچ پایا؟ قالوا نعم فأذن مؤذن بینہم، تو وہ کہیں گے ہاں، ان کے درمیان سے ایک غیبی آواز دی جائے گی، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور کجروی تلاش کرتے تھے، وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ آخرت کے نہ ماننے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں صاحبان جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے دل سے حسد بغض جو کہ دنیا میں انسان محسوس کرتا ہے، حسد بغض اللہ دور فرما دیں گے، اور جنتی لوگ کہیں گے اللہ ہی نے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں جنت تک پہنچایا۔ غیبی ندا ہوگی کہ تمہارے اعمال کے بدلے تمہیں جنت دی گئی، اور مزید فرمایا کہ صاحبان جنت دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ ہم نے تو اپنا وعدہ سچ پایا، کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچ پایا کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کو دوزخ اور نیکوکاروں کو جنت دیتے ہیں۔
اصلاً مسلمانوں کے رب بھی اللہ اور کافروں کے رب بھی اللہ ہے، مگر انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کر کے باطل معبودوں کی عبادت وہ کر رہے ہیں۔ مسلمان ان سے دریافت فرمائیں گے کہ آپ نے رب کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں؟ باطل معبود احادیث میں آیات مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ تو گم ہو جائیں گے، انکار کر لیں گے کہ آپ لوگ کیوں ہماری عبادت کرتے تھے۔ ہاں، اللہ کی ذات کا وعدہ سچا ہے کہ جنت والوں کو جنت اور گناہ کرنے والوں کو جن کے جرائم زیادہ ہوں، مشرکین کفار کو دوزخ میں لے جائیں گے۔ جنت اور دوزخ دنیاوی زندگی پہ موقوف ہیں۔ جنت کمانے کے لیے آج قرآن کریم نے، حدیث مبارکہ نے، انبیاء کرام نے راستے بتا دیے ہیں۔ جنت کے مختلف راستے ہیں اور مختلف اعمال بھی شفاعت کا ذریعہ بنیں گے، مختلف افراد بھی شفاعت کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حجر اسود کو اللہ تبارک و تعالی آنکھیں عنایت فرمائیں گے۔ حجر اسود آئے گا اور ایک ایک بندے کو چن چن کے علیحدہ کرے گا، ایک بڑی جماعت بن جائے گی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حجر اسود کو استلام کیا ہو یا بوسہ دیا ہو۔ ان کو حجر اسود چن چن کے علیحدہ کرے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ، انہوں نے آپ کے نبی کا طریقہ سمجھ کے مجھے استلام کیا تھا، بوسہ دیا تھا، اور مجھے آپ نے جنت سے لایا تھا دنیا میں، تو آج میرے ساتھ ان کو بھی جنت جانے کی اجازت دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اجازت عنایت فرمائیں گے اور ان تمام لوگوں کو حجر اسود اپنے ساتھ جنت لے جائیں گے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو فرشتے کعبے کو اٹھا کے مدینہ منورہ سے گزر رہے ہوں گے، کعبہ مجھے سلام کرے گا، السلام علیک یا رسول اللہ، میں سلام کا جواب دوں گا۔ کعبہ کہے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں جو جو فرد آپ کی قبر پہ آیا ہے یا آپ حیات تھے انہوں نے آپ کی زیارت ایمان کی حالت میں کی ہے، ان کی شفاعت آپ کے ذمہ ہے، اور جو آیا میرے گرد 7 چکر کاٹ چکا ہے، طواف کر چکا ہے، اس کی شفاعت میرے ذمہ ہے۔ آپ کوشش کریں میں بھی شفاعت کروں کہ آپ کی امت جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جس کی بینائی دنیا میں اٹھا لی گئی اور ایمان والا رہا تو دونوں آنکھوں کے بدلے اللہ اس کو جنت عنایت فرمائیں گے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی عالم کے ساتھ 2-4 قدم چل کے اس کے ادب کو مد نظر رکھا، اس کی بھی اللہ مغفرت فرمائیں گے۔ یہ بھی ایک حدیث ہے کہ جس کسی نے عالم کے ساتھ ایک پلیٹ پہ 2-4 لقمے کھانا کھایا محبت کی نیت سے، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائیں گے۔
ہمارے شیخ سعید صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ واقعی ایک بڑی ہستی تھی، لیکن دنیا سے جانا سب کو ہے، ہر کسی نے جانا ہے۔ ادھر ہمارے ہاں آیا کرتے تھے، جب میں پہلے اس مسجد میں آیا تھا، 8-9 سال پہلے کی بات ہے، تو شیخ صاحب کے ہمیں گیا کہ جی محلے والے کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی تفسیر شروع کرو، تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ آ جائیں اور یہ تفسیر کی افتتاح کریں۔ تو شیخ صاحب تشریف لائے، اس نے وہ تفسیر کی افتتاح کی جو ابھی ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ محلے والوں کو کہا کہ گارڈن کالونی والوں سن لو، تم تو اماموں کو بار بار تبدیل کرتے ہو، لیکن یہ امام میرا شاگرد ہے، اس کو کبھی تبدیل نہ کرنا۔ مجھے اس کا جملہ یاد ہے، بڑی شفقت فرماتے تھے اور سادہ مزاج، سادہ زندگی اور گمنامی کو بہت پسند کرتے تھے، بہت پسند کرتے تھے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ابھی تو دنیا ہے اور دنیا دار لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں کے پاس کیا ہے، لیکن اے لوگوں یاد رکھو، یہ مولویوں کے پاس جنت کی ویزے ہیں، ان کو نہ چھوڑنا، ان کے پیچھے چمٹے رہنا۔ اور پھر فرمانے لگے کہ جنت کا راستہ جو ہے وہ دوزخ کے اوپر ہی ہے، اور کوئی راستہ جنت کے لیے نہیں جا رہا۔ تو علماء اوپر جا رہے ہوں گے، نیچے دوزخ سے لوگ آواز دیں گے، مولانا صاحب آپ کی کتاب نہیں تھی، وہ میں نے کتاب خرید کے دی تھی، کچھ کرو نا، آج تمہیں پھنسا ہوا ہوں۔ تو وہ مسکرا کے فرمایا کرتے تھے کہ وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھے وہ قدوری کی کتاب خرید کے دی تھی۔ اللہ فرمائیں گے اس کو نکالو، جب آپ کو کتاب دی تھی تو نکالو، اس کو ساتھ لے جاؤ۔ اور پھر مسکرا کے فرمایا کرتے تھے کہ دوزخ سے ایک آواز دے گا، مولوی صاحب وہ کھانا آپ کے پاس نہیں تھا، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھوکے تھے، تو میں نے کھانا لا کے آپ کو دیا تھا کہ کھاؤ، آج تو میں مجبور ہوں، کچھ کرو نا۔ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے ایک وقت کھانا کھلایا تھا، اللہ فرمائیں گے اس کو بھی نکال کے اپنے ساتھ جنت لے جاؤ۔ اسی طرح حفاظ کے متعلق، علماء کے متعلق، نیک لوگوں کے متعلق یہ شفاعتوں کا سلسلہ ہوگا۔ اگر نیک لوگ ہیں تو یاد رکھنا ان علماء میں، ان طلباء میں اور ان نیک لوگوں میں ہیں۔ اور یہ تو حدیث ہے کہ جن کے ساتھ آدمی دنیا میں ہوگا ان کے ساتھ آخرت میں ہوگا، جن کے ساتھ محبت ہوتی آدمی ان کے ساتھ رہتا ہے۔ یہاں یہ نہ سوچو ان کے پاس کیا ہے جی، یہ میری کیا مدد کر سکتے ہیں، نہیں، یہ آپ کا وہاں کام آئے گا جہاں کوئی کام نہیں دے سکے گا۔ اور جن کے قریب بیٹھو گے، علماء کے قریب، حفاظ کے قریب، تو اس کا اثر ضرور ہوگا، یاد رکھیں۔ اور ہمیں شکر بھی ہو، شکر ہے اللہ ہمیں علماء طلباء کے ساتھ بیٹھنے والی زندگی آپ نے دی۔ یہ زندگی ویسے بھی برف ہے، پگھل رہی ہے، دنیا چلی گئی، ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، یاد رکھیں۔ لاکھوں کروڑوں لوگ آئے اور گئے، صبح شام کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے۔ یہ موت سے ہم کیوں ڈرتے ہیں کہ آگے میں دوزخ میں نہ جاؤں، کیا ہوگا؟ ہمارے پاس وہاں کی کرنسی نہیں ہے، ہماری توجہ دنیا کی جانب ہے۔ وہاں کی طرف اگر توجہ بن گئی اور آدمی روز سرمایہ اکٹھا کر رہا ہو، تو پھر نیک لوگ اولیاء انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب چلا جاؤں خوشیوں میں۔
ورنہ آدمی وہاں سے ڈرتا ہے جہاں لوگ نہ ہوں. لوگ تو روزانہ جا رہے ہیں جی، لاکھوں جا رہے ہیں، پھر ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ہمارے پاس وہاں کی کرنسی نہیں ہے. وہاں کی کرنسی جمع کرنا شروع کر دیں تو دل اس طرف مائل ہو جاتا ہے، توجہ اس طرف بننے لگتی ہے، تو پھر انسان اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے. توشہ سفر ساتھ ہو تو نہ گھبرا اے مسلم، یہ راستہ ہے آباد یہاں روز مسافر جاتے ہیں. ہمارے ایک استاد تھے، وہ بہت شوق سے یہ شعر سنایا کرتے تھے. توشہ سفر ساتھ ہو تو نہ گھبرا اے مسلم، اگر سفر کا توشہ ساتھ ہے تو کیوں گھبراہٹ ہے؟ یہ راستہ ہے آباد یہاں تو روز مسافر جاتے ہیں. راستہ تو آباد ہے، روز صبح شام مسافر جا رہے ہیں. تیاری کی ضرورت ضرور ہے. دنیا میں اعمال، موت کی یاد، سفر کا سوچنا، جو مسافر اپنے آپ کو مسافر سمجھے، یہ سفر کی تیاری کی اولین دلیل ہے. اور جو اپنے آپ کو مقیم سمجھے کہ مجھے جانا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی تیاری کہاں ہوگی؟ اس لیے میرے پیارو، رہنا کسی نے بھی نہیں ہے. کوئی ایک دن آگے، کوئی ایک دن پیچھے، جانا سب نے ہے، اور سب نے مل کے وہاں اکٹھا ہونا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدینہ منورہ کے بازار میں ملاقات ہو کے درخواست کی. ابو ہریرہ، آپ اللہ کے رسول کے دوست ہیں، آپ صفہ کے منیٹر تھے، امیر تھے، اور آپ نے حدیث کی بڑی خدمت کی. میں نے تو اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، مگر آپ تو اس کے شانہ بشانہ رہے. آئیں بازار میں آپ کا کوئی اکرام کرتا ہوں. تو فرمایا، سعید، یہ دنیا فانی ہے، دنیا کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، بس ضرورت کی بنیاد پہ زندگی گزر رہی ہے. اور سعید، یاد رکھنا، آخرت میں ہم سب نے جانا ہے. آپ کو بھی موت آئے گی اور مجھے بھی آئے گی. انشاءاللہ آپ کی دعوت جنت میں کھاؤں گا. نگاہیں کس طرف تھی؟ آپ کی دعوت جنت میں کھاؤں گا، جنت میں دعوت کریں گے. ہر بات میں ان کی نگاہیں آخرت پہ تھی کہ وہاں ہم نے جانا ہے. یہاں تو ایک خیمہ ہے، ایک ٹینٹ ہے، اور کچھ دن رہنا ہے، اور پھر یہاں سے ہم نے جانا ہے. تو میرے پیارو، اس پہلو کو مد نظر رکھا جائے جو جنت کا راستہ ہو، جو اللہ کی رضا کا راستہ ہو. دنیا کی زندگی گزر رہی ہے، کچھ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. کیا بعید ہے اگر ہم یہ مجمع عزم کریں کہ بس دنیا بنے نہ بنے، دین بن جائے اور میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. تو رکاوٹ کوئی نہیں کہ ہمیں کوئی روک دے کہ آپ کی نسل ادنا ہے، آپ کا خاندان ادنا ہے، آپ کی شخصیت ادنا ہے، دین میں مت آؤ، یہ تو معزز لوگوں کا کام ہے. نہیں، اللہ نے کھلا نظام چھوڑ رکھا ہے، جو بھی آئے وہ میرا بندہ ہے. تو میرے پیارو، دنیا کی زندگی فانی ہے. ہم نے یہاں سے جانا ہے، جہاں جانا ہے وہاں کی خوشیاں مل جائیں، اس کو کبھی اختتام نہیں، اس کے لیے ہم کوشاں رہیں. اللہ تبارک و تعالی اسی کا تذکرہ فرماتے ہیں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، ہم جنتیوں کے سینوں سے حسد بغض کو نکال باہر پھینک دیں گے، اور ان کے گھروں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، صاحبان جنت کہیں گے، ہر تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں جنت تک پہنچایا.
وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اے اللہ اگر آپ کا فضل نہ ہوتا ہم تو یہاں تک نہ آ سکتے۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، واقعی انبیاء کرام اپنے رب کی طرف سے برحق دین لائے تھے۔ ونودوا ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون، آواز دی جائے گی تمہیں جنت میراث میں دی گئی، یہ تمہارے اعمال کے بدلے جو دنیا میں تم کرتے تھے۔ ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، جنت والے دوزخیوں کو پکاریں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے تو ہمارا وعدہ برحق سچ کر کے دکھایا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچ پایا؟ قالوا نعم فاذن مؤذن بینہم، وہ کہیں گے ہاں ایسے ہی ہوا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا ان کے درمیان سے، لعنت اللہ علی الظالمین، کہ آج ظالموں پہ لعنت ہے، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور کجروی ڈھونڈتے تھے، وہم بالآخرۃ کافرون، اور آخرت کے دن سے وہ منکر تھے، نہ ماننے والے تھے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ خلوص الہیت نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما، قبول فرما۔ ہمارے درس کے ساتھی ان کی پھوپھی انتقال کر گئی تھی، آج ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ ساتھی ہمارے شورا کے ان کے بیمار ہیں، کچھ دنوں سے آپریشن ان کا ہو گیا، ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا بنا، یا اللہ جتنی زندگی ہماری رہتی آپ کو علم ہے، ہمیں علم نہیں، خدایا مسجد مدرسے قرآن حدیث کی زندگی پہ ہم خوش ہیں، ہمیں فخر ہے، یا اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما۔ پتہ نہیں ہماری کتنی زندگی رہ گئی، یا اللہ آپ کو علم ہے، ہم ہیں مسافر، جانا تو ہم نے ضرور ہے، یا اللہ ہمیں تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ایسی موت ہو، کہیں دعا میں، کہیں تلاوت میں، کہیں تہجد میں، کہیں اوابین میں، کہیں سجدے میں، آپ کی رضا سمیت موت ہو، یا اللہ نصیب فرما۔ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمة حساب 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 برحمة